بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عملیات اور وظائف شدت جذبات سے نہیں، ہوش اور دانش مندی سے سوچ سمجھ کر کرنے چاہیے۔ جب وظیفہ شروع کرتے ہیں، کوئی عمل شروع کرتے ہیں، اس کے شرائط اور آداب کا اگر خیال نہ رکھا جائے تو جسم کے اندر مختلف کیفیات اور تبدیلیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ پھر پوچھتے ہیں یہ عمل جلالی تو نہیں ہے۔ جلالی ہو یا جمالی ہو، آداب اور شرائط کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور عمل زیر عتاب ہوتا ہے، اس بات کو یاد رکھنا۔ کبھی رزق کی تنگی، کبھی دشمن، کبھی حسد، کبھی نفرت، کبھی جذبات۔ وہ کہتا ہے بس میرا کام منٹوں میں ہو، سیکنڈوں میں ہو، ایسا نہیں ہے۔ جو عمل ہے، جو کامل ہے، ساری دنیا کی دولت بھی اس کے سامنے آ جائے نا تو وہ ایک ریت کا ذرہ ہے، بس لالچ اور طمع میں آ کر مختلف یوٹیوب چینلز پہ رزق کی فراوانی کے وظائف دیکھ دیکھ کر، دشمن کو زیر کرنے کے وظیفے دیکھ دیکھ کر، بس یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہمارے سامنے نیست و نابود ہو جائے۔ اور کوئی کہتا ہے کالی مرچوں پہ یہ پڑھو، کوئی کہتا ہے ایسے پڑھو، کوئی کہتا ہے ایسے پڑھو۔ میں بھی آج ایک عمل آپ کو بتانے والا ہوں یہی، لیکن بات یہ یاد رکھنا کہ میری بہت ساری ویڈیوز کو دیکھ لیا کریں، آداب و شرائط کو، اور خصوصاً دشمن سے انتقام لینے کے معاملات میں اور شادی بیاہ کے لیے جو وظائف دیے جاتے ہیں، لوگ پھر اس سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر مجھے کمنٹس کہتے ہیں کہ آپ کو ایسا وظیفہ نہیں دینا چاہیے تھا، ایسے آپ کے لیے زیب نہیں ہے، آپ کی لوگوں کی روش پہ چل پڑے ہیں۔ ایک فقیہ کے لیے، فقیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے فقاہت رکھنے والا ہو، سمجھ بوجھ رکھنے والا ہو، اور جب یہ سمجھتا ہے کہ فلاں بندے سے انتقام لینا اور اس کے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھنا اور خود بھی محفوظ رہنا ضروری اور لازم ہو گیا ہے، تو پھر اس وقت وہ وظیفہ کرے۔ اگر وہ درگزر اور تحمل سے کام لے سکتا ہے تو پھر وہ درگزر اور تحمل سے کام لے، اللہ کی رضا کے لیے اس کو کیا کر دے، معاف کر دے۔ لیکن اگر انتقامی کارروائی کرنا چاہتے ہو تو پھر پہلے یہ سوچ لو کہ یہی وبال اگر خود اپنی گردن پہ پڑ جائے تو کیا برداشت کر سکو گے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں عقائد اور نظریات کے لحاظ سے، مذہب، مسلک اور مشرب کے لحاظ سے اگر کوئی تمہارا مخالف ہے، کوئی دشمنی پہ اتر آئے، تو میں زہر کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے وظائف کرو۔ اور اگر تمہارا گزارا صبح شام کی روٹی سے چل رہا ہے، تمہاری ضروریات پوری ہو رہی ہیں، تو پھر تم رزق کی فراوانی کے لیے جتنی مرضی اللہ سے دعا کرو، دعا کرو، اسباب تلاش کرو۔ پھر وظیفوں کے چکر میں پڑھ کے نا تو پھر درمیان میں چھوڑ دینا، پھر انتظار کرنا ہوگا نہیں ہوگا، کتنا ملا کتنا ملے گا۔ جیسے لوگ مجھ سے آپ کتنے امیر ہیں ان وظیفوں سے، تو میں یہی کہتا ہوں کہ جب بندہ اپنی ضروریات بغیر کسی تنگی اور مشکل کے گزر و بسر کر رہا ہو، کسی کا قرض نہ دینا ہو، اور سوائے اللہ کے کسی کی محتاجی وہ قبول نہ کرتا ہو، تو اس سے امیر اور کون ہو سکتا ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، ارکان اسلام کی شریعت کے مطابق پابندی کرتا ہو، تو اس سے بڑا امیر انسان ہو کون سکتا ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں مکے میں بھی ایک آدمی کو دیکھا ہے، ایک آدمی کہنے لگا 30 سال ہو گئے ہیں اس آدمی کو یہاں کام کرتے ہوئے، ہوٹل پہ کام کرتا تھا 30 سال۔ اس نے کبھی مطاف کے ایریے میں جا کر، مطاف میں یہاں طواف کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں کعبے کے سامنے، کبھی اس نے حاضری نہیں دی۔ کیا کہیں گے؟ رزق تو اس کے پاس بے شمار ہے۔ آج جو عمل آپ کے نظر کر رہا ہوں سورہ والضحیٰ کا ہے۔ سورہ والضحیٰ سے آپ خاندان کے اندر، رشتہ داروں کے اندر،
دوست احباب کے اندر جن روٹھے ہوئے، جن ناراض لوگوں کو آپ اپنا بنانا چاہتے ہیں، ان کو قریب لانا چاہتے ہیں، ان کی ناراضگیاں، رنجشیں ختم کرنا چاہتے ہیں، پیار محبت کو بانٹنا چاہتے ہیں، تو سورہ والضحیٰ کو پڑھو۔ اور اگر کسی جانی دشمن کو زیر کرنا چاہتے ہو، دعائے حیدری اس کے لیے بڑی مشہور ہے، دعائے سیفی اس کے لیے بڑی مشہور ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ہیں، منقول ہیں۔ بے شمار دعائیں ہیں، دعائے حزب البحر ہے، بے شمار ایسی دعائیں ہیں مصیبت اور آفت سے بچنے کے لیے۔ تو اس لیے ایسا دشمن جس کو آپ اپنی دانست میں، اپنی فقاہت کے لحاظ سے، اپنے اس تقوی اور پرہیزگاری کے لحاظ سے پرکھتے ہوئے، جانچتے ہوئے کہ واقعی یہ میرا دشمن ہے، دین کے لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے، مسلک کے لحاظ سے، مشرب کے لحاظ سے، یا باقی کسی بھی قسم کی جو رنجش ہو، جو دشمنی ہو، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ سورہ والضحیٰ سے کام لے سکتے ہیں، روٹھے ہوئوں کو منا سکتے ہیں، ناراض لوگوں کو کیا کہتے ہیں، راضی کر سکتے ہیں، شادی بیاہ، نکاح، رشتے وغیرہ بآسانی کرا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، دشمن کو زیر کر سکتے ہیں۔ سورہ والضحیٰ کو 11 بار پڑھیں، اول آخر درود پاک بسم اللہ کے ساتھ آپ نے سورہ والضحیٰ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اور ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ قابل رشک ہیں یہ آیات، ان کو ذہن میں رکھ کر، تصور میں رکھ کر، دشمن کو یا روٹھے ہوئے کو ان میں رکھ کر، جس تصور سے، جس نیت سے آپ پڑھیں گے، آپ وہی رزلٹ پائیں گے۔ لیکن یاد رکھنا، کسی ناجائز مقصد کے لیے، کسی نامحرم کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ یہ کریں تو اس کا وبال آپ کی گردن پہ ہوگا، میں نے بتا دیا۔ اور کسی دشمن کو معمولی سے رنجش پہ تکلیف دینے کے لیے وبال آپ کی گردن پہ آ سکتا ہے۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ واقعی یہ تمہارا دشمن ہے یا نہیں ہے۔ کفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا، اللہ ہی کافی ہے مددگار اور اللہ ہی کافی ہے دوست۔ اللہ ہر لحاظ سے تمہاری کفایت کرتا ہے، جو رب تمہارا ہے وہی رب اس کا بھی ہے۔ اگر تم اس کی بدخواہی کا چاہتے ہو تو وہ بھی تو تمہارے لیے ایسے سوچتا ہوگا، پھر رب کس کے ساتھ ہے ہوگا، یہ بات یاد رکھنا۔ خالق سب کا ایک ہے، پھر یہاں نظریاتی سوچ مختلف ہے، تو اللہ تو اس کا ساتھ دے گا نا جو واقعی کسی کا جانی دشمن ہو اور وہ اس کو گزند پہنچانا چاہتا ہو۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، ہے تو وہ مسجد تھی لیکن کفر کے سردار، سرغنے، منافقین وہاں بیٹھ کر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس مسجد کو جلانے کا، گرانے کا حکم دے دیا ہے مسجد۔ اس لیے ان باتوں کو سوچ لیا کریں، اپنی فقاہت سے، اپنی دانش اور عقل مندی سے کام لیتے ہوئے اس میدان میں، اس فیلڈ میں قدم رکھیں۔ اور اس کے بعد 11 بار سورہ والضحیٰ کو پڑھنے کے بعد 7 بار سورہ قریش کو پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ۔ رزق، اولاد، کاروبار، نوکری، ملازمت، یعنی ہر وہ چیز تو تمہاری ضرورت کی ہے، جس کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو، پانا چاہتے ہو، وہ تمہارے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ تم اگر اس کے لیے کوشش کرو گے تو وہ تمہیں مل جائے گی۔ اپنے مقصد کو، اپنے نظریے کو سامنے رکھ کر دشمن کی مغلوبی کے لیے پڑھتے ہیں، اگر واقعی وہ دشمن ہوا تو وہ زیر ہو جائے گا، اور اگر تم خم ہوا کہ اسے دشمنی مول لینا چاہتے ہو اور اس کو ایسے ہی بغیر دشمنی کے، کسی حسد کی وجہ سے، کسی بغض کی وجہ سے ایسا کرنا چاہتے ہو، تو پھر اپنی گردن کو بھی حاضر رکھو
اس بات کو یاد رکھنا۔ سانپوں کا پالنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ تو اس لیے عاملین ہمیشہ زیر عتاب ہوتے ہیں، ان کی سوچیں مختلف ہوتی ہیں۔ کبھی وہ رزق کی تنگی کا سوال کرتے ہیں، دوسروں کو بڑے بڑے وظائف بتاتے ہیں، ایسا وظیفہ کرو۔ اور پھر وظائف کرتے ہوئے یہ بات یاد رکھنا، صدقہ اور خیرات کا کرنا بہت ضروری ہے۔ انسانوں کے ساتھ تو حسن سلوک کرنا بہت ہی ضروری ہے، جانوروں کے ساتھ بھی، حشرات الارض کے ساتھ بھی۔ ایک بات ہوتی ہے نا، اقتل الموذی قبل الایذاء، تکلیف دینے والی چیز کو تکلیف دینے سے پہلے قتل کر دو۔ جب اس نے تکلیف پہنچا دی تو پھر اس کو قتل کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ آپ کسی بھیڑ کو دیکھتے ہیں، کسی زنبور کو دیکھتے ہیں، کسی بچھو کو دیکھتے ہیں، کسی جانور کو دیکھتے ہیں، اس کے ڈسنے سے پہلے اس کو مار دو، تو یہ تو حکمت ہے۔ لیکن جب وہ ڈس چکا تو پھر مارنے کا کیا فائدہ ہے؟ جو تکلیف تمہیں پہنچ رہی تھی وہ تو پہنچ گئی۔ تو اس لیے اپنی حکمت اور اپنی دانائی، اپنی عقل مندی، اپنی فقاہت، اپنی فقہی قابلیت کو سامنے رکھتے ہوئے ان باتوں، صدقہ اور خیرات ضروری ہے، حسن سلوک ضروری ہے، سچ بولنا ضروری ہے۔ صرف جذبات میں آ کر وظائف پڑھتے پڑھتے اگر کوئی کام نہ ہو تو پھر گلہ کرنا، شکوہ کرنا۔ آپ اس کے عمل ہیں، آپ کا یہ مجرب ہے، آپ اتنے امیر ہیں، آپ یہ بتائیں کہ یہ جلالی ہے یا جمالی ہے، ترک حیوانات کیا ہے؟ جب ان ساری چیزوں کا پتہ ہی نہیں آتا وظیفہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس لیے پہلے ان چیزوں کے بارے میں سوچیں، استخارہ کر لیں۔ استخارہ بہترین چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایسے سکھاتے تھے جس طرح بچوں کو کوئی بات سکھائی جاتی ہے۔ استخارہ، اللہم انی استخیرک بقدرتک، اس دعا کو یاد کریں، اس کے معنی اور مفہوم کو دیکھیں، اس کے ترجمہ کو پہلے پڑھ لیں، پھر استخارہ کر لیا کریں۔ استخارے میں اگر وہ تمہارا عمل کرنا تمہیں فائدہ دینے کا اشارہ دے رہا ہے تو کرو، یا پھر قرآن اندازی کر لیا کرو، اس عمل کو کروں یا نہ کروں۔ استخارے کے بعد قرآن اندازی بہترین ایک طریقہ ہے، وہ قرآن اندازی کر لیا کرو، بہترین رزلٹ نکل آتا ہے۔ امام احمد رضا نبر اللہ مرکزہ علیہ رحمہ، ان کو علم العداد کے سیکھنے کا بڑا شوق تھا، بہت اساتذہ کے پاس گئے، بہت بڑے بڑے علماء فقہاء کے پاس گئے، سب سے یہ جواب ملتا تھا یہ علم ان کو آتا ہے جو اہل بیت کے عقیدت مند ہوں، اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتے ہوں بہت سارے۔ اور ان کو ایک اشارہ دیا گیا، چند ایک حروف دکھائے گئے، ان حروف کو جب جوڑا تو معنی کچھ نکلتا تھا۔ جب اپنے کسی استاد سے رابطہ کیا جنہوں نے اشارہ دیا تھا تو انہوں نے ان حروف کو جوڑا تو معنی اچھا نکل آیا۔ الف، زال، یہ، ہے، نون، اس کو جب احمد رضا خان صاحب نے جوڑا خزیان کا لفظ نکلا، اور جب ان کے استاد نے جوڑا تو اذن کا لفظ نکلا۔ فرق ہوتا ہے اپنی اپنی سوچ کا۔ تو لہٰذا آپ استخارہ کر لیں، قرآن اندازی کر لیں، صدقہ اور خیرات کو نہ چھوڑیے، اپنے حسن سلوک، اپنے کردار کو نہ چھوڑیے، اپنے ہوں یا پرائے ہوں، انسانیت کے ناطے کو اپنی مٹھی میں، اپنے دامن میں رکھیے، تو انشاءاللہ یہ عملیات اور وظائف فائدہ دیں گے۔ اور اگر کسی حسد کی وجہ سے، کسی بغض کی وجہ سے خام خواہ کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اپنی گردن بھی پھر حاضر رکھیے، یہ نہ سوچئے کہ میں نے بس کلام پڑھ لی، جو خالق تمہارا ہے وہی خالق اس تمہارے دشمن کا بھی ہے۔ اور بہترین طریقہ ہے حسن اخلاق سے اس کو معاف کر دینا۔ اخلاق کی تلوار سے کسی کو فتح کرنا یہ سب سے بڑی جرت مندی ہے، بہادری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔